حضرت حمزہ دی لاش تے نظر پئی، جسم دے 17 ٹکڑے سن، میرے آقا دی چیخ نکل گئی۔ حضور زندگی دے اندر انی اونچی آواز نال کدی نہیں رنے جننے چاچا دی لاش تے رنے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چاچا تو تے اللہ رسول دا شیر سے، چاچا تینوں دیکھ کے میں اپنے باپ دی پیاس بجھاندا۔ ہاتھ قسمت نال کرنا نے سبحان اللہ تے کہو۔ آپاں نال ہی ہاں، جدے ساڈے سردار گئے اسی بھی نال ہی ہاں۔ حکومت تے اے پیچ بالا ہے کوئی نہ کسے مظلوم مسلمان دی مدد کرے، میاں مور ساڈے جی کوئی نہیں، اسی تو بے بس ہے نا۔ اس وقت بیٹھے ہاں بیٹھے ہی اللہ نو پیارا ہو جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں میرے ویر، میرے آقا فرمایا ابو عبیدہ گھبرانا نہیں، تو میری امت دا امین ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دلیران نہ لڑے، زخم بھی کھائے، لیکن آج دے جمعے میں گل کرنا چاہنا اس شیر دی جڑا اللہ دا بھی شیر ہے، رسول دا بھی شیر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا چاچا حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی۔ اے اس جری کافر نہ لڑ رہے نے، ایک فنار کیتا، دوجا کیتا، تیجا کیتا، تے سارے سردار اے سوچ لے کے آئے سن کہ اللہ رسول دے شیر نو شہید کرانگے۔ واشی نو لالچ دیتا، ہندہ کنی سخت دل عورتیں کہنے لگی او دی بوٹیاں تے کلیجے دا میں ہار بڑا کے گلے وچ پاواں گی، کلیجہ چباواں گی، تینو سونے نال نوازاں گی۔ جبیر ابن مطعم دا غلام واشی میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا، اللہ انہیں کہ اگر حضرت حمزہ نو شہید کر دے میں ٹکڑے لے کے آویں میں تینو آزاد کر دے مانگا۔ ہر بندہ آزادی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ماحول ہی ایسا ہے، ہر بندہ آزادی چاہتا ہے۔ یہ تو شکر کرو مولوی تے اللہ نے پابندیاں لائی ہیں، تھوڑے تے کوئی نہیں۔ انہاں نو سارا نو مولوی دی پابندیاں یاد ہیں، اپنیاں بھی تینوں ہے نہیں۔ اللہ چنگی کرے، سارے نے پابندی ہے۔ اسلام دی قید ہے، اسلام جو کہندا ہے وہ کرو۔ پیغمبر اسلام جس تو روک دن اور رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس تو اسلام پیغمبر اسلام روک دن رک جاؤ، نہ کرو۔ اے میں کہنا میں کو وعدے گھاٹے والی گل تو کردا نہیں، کرنا نہیں۔ نہ دین میرے ابے دا، نہ دین میرے دادے دا، نہ دین میرے پردادے دا۔ ساڑی قوم نے تو واسطہ ہی دین نال نہیں سی، تے شکر ہے اللہ نے دین دے 2 لفظ سمجھا دیتے، ورنہ ساڑے تے ابا جی کہندے سی بکلیارا مولویاں دا جوڑ کیڑے رفڑ نو پہ ہوئے ہیں۔ اور واقعی وہ شیر آکھیا ابا دا سچا، لیکن اللہ دا شکر ہے حضور دا دامن نہیں چھٹ سکدا۔ تکلیف ہوئے، ازمائش ہوئے، حاسدین ہون، سازش کرنا لے ہون، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، ساڑھے کو دامن حضور دا نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ ساڑھا سرمایہ حضور نے، ساڑھا سب کچھ حضور نے۔ میں سچی گل کرنا، جو حضور نے فرمایا او کرو، جس تو حضور نے روکیا ہے اس تو سدھی گل ہے، 2 ٹوک رک جاؤ، نہ کرو۔ رسم و رواج نو نہ اپناؤ، سنت نو اپناؤ، سینے لاؤ۔ اللہ دی قسم میں تنوں جفیاں پاواں گا، میں تواڈے پیر چوماں گا، میں تواڈے پیراں دی مٹی گلاس دے پانی میں گھول کے پانی پیواں گا۔ تسی سنت نو اپناؤ، رسم و رواج دین نہیں، دین حضور دے۔ کملی والے حضور نے دین بڑے دکھاں نال پہنچایا۔ کدی اوت دے اندر میرے آقا دے دندان مبارک شہید ہو گئے،
آپ دی پیاری بیٹی سیدہ بیٹی طیبہ بیٹی طاہرہ بیٹی عابدہ بیٹی زاہدہ بیٹی زکیہ بیٹی مزکیہ بیٹی پردادار بیٹی حیادار بیٹی وفادار بیٹی جنت دی عورتوں دی سردار بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بوری جلا جلا کے راکھ بڑھا کے اپنے ابے دے زخماتے رکھ رہی نے حضور کی فرما رہے بیٹی گھبرا نہیں بیٹی گھبرا نہیں تیرے باپ دا لے آیا ہویا کلمہ ہر کچے تے پکے مکان وچ جائے گا میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا موقع کیسا ہے اللہ اللہ مسلمانہ دے دل وچ خیال آیا خالد ابن ولید کفار دے لشکر دی طرفوں سن یک بار پشت تو حملہ کیتا بھگدڑ مچ گئی اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر سبق دینا چاہنا لالچ مال دا نہیں کرنا لالچ پیسیاں دا نہیں کرنا لالچ سونے چاندی زیورات دا نہیں کرنا اے مسلمانوں میں تے توڑے نال محبتی بڑی کرنا ماں صحابہ دے بارے اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا سوڑے ہاں ساری دنیا دے سردار آندے رہنا پر بلال نو اپنے سامنے ہونا ہٹایا کر سفیان نو اپنے سامنے ہونا ہٹایا کر سلمان نو اپنے سامنے ہونا ہٹایا کر لا تطرد الذین یدون ربهم بالغداۃ والعشی انہاں دا خیال کریا کر جڑے صبح بھی اللہ کہندے نے شامی بھی اللہ کہندے نے ہر ویلے اللہ ہی اللہ کہندے نے دوپہری بھی اللہ ہی اللہ کہندے نے جنگل وچ بھی اللہ ہی اللہ کہندے نے منگل وچ بھی اللہ ہی اللہ کہندے نے دریاواں وچ بھی اللہ ہی اللہ کہندے نے ہر ویلے اللہ دی صداواں لاندے نے یدعون ربهم خوفا وطمعا خوف ہوئے یا امید ہوئے ساد اللہ نو ہی مارنا ہے ساد آئیڑے مکہ علیہ سردار تھی نا انہوں نے بھی جدو کو خوف بڑھنا نا انہوں ساد اللہ نو ہی مارنا ابو جال دا پتر سی نا اکرمہ اور گھارلی نال لڑیا گھارلی نال وہ دو چھو باپ دادے دی بھول گئی ہیں رسم ہو سکے وہ رسم ہے میں دین تے چلنا ہے ہو سکے اچھا سوچ لائے میں آنا ہونے دریا دے کنارے بیٹھا نا کشتی ابو ہوائی مخالف اللہ تعالیٰ پکیاں کڑکیں دعا کرو موسم ٹھیک کرے اسی بھی جٹا دے بالا ساڑھی بھی سال دی روزی ہے دیکھو نا اللہ پاک بے موسمیاں بارشاں دے رہے اے اللہ دی نرازگی دی نشانی ہے بڑا سیلاب ہے سندھ کنے بندے بیچارے مر گئے کنیاں کڑکا لوکاں دی اجڑ گئیاں اے بکھر والے پاسے او گڑا پہ ساری کڑک کی صاف ہو گئی درختاں دے چھلکے اتر گئے اس چندرے وچ ایسا کوئی زہر کیمیکل سی کہ زمین ہی سیم زدہ ہو گئی ہیں اللہ دی پناہ اللہ کو ہر ویلے معافی منگو اللہ کو ہر والے اے اللہ دی ناراضگی ہے اے شکر کرو بس سانو عذاب نہیں دیتا کہ میں تھانوں اے پکی گل کراں پریشان نہیں ہونا دینا بھی کوئی نہیں سو کیوں اسی دے محبوب دی امت ہاں تاں موجہ نے جے ہوندے نا سی کوئی اور ہون تے رگڑے نکلے پہ ہونے تھے اپاں میرے خیال رخصت ہو جانا سی یہ حضور دی امت آنا عرض کی تھی اللہ نہ دیوی نہ دیون دعا دے باوجود ہی اللہ کدی کدی جھٹکا دے دینا ہے کدی ایدلین دیتا کدی ادلین دیتا کدی کراچی علیانو کدی بالا کوٹ علیانو کدی بکھر علیانو کدی سرگودے علیانو کدی جڑا علیانو اللہ پاک جھٹکے دینا ہے دینا کہ نہیں دینا جھٹکے دینا ہے بندے دے پتر بنو ہونی بن جاؤ اللہ تینوں مینوں اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جدو یک بار عملہ کیتا حضور گہری جگہ تے گر گئے اور آقا علیہ السلام دی زبان مبارک وچوں کی نکلیا جڑی گل میں دسنا چاہنا اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری اس قوم نو ہدایت دے
جیڑی قوم میرا مقام نہیں جان دی، بڑا سنہری موقع سی، حضور بد دعا کر دے اللہ انہاں دا رگڑا کڈ، انہاں بے ایماناں نو مار۔ اللہ فرمایا سونیا کیویں ماراں، جدو مارن لگنا اگوں تیرا چہرہ نظر آندا ہے، تیرا منہ ہے۔ وہ کتے نو، کتا کو نقصان کرے نا بندے کہہ دین بھئی تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے، نہیں تو تیرے نال چنگا میں نے بڑا۔ اللہ کہتے نے سونیا جدو میں وینا اگو تیرا چہرہ نظر آندے، میں انہاں نو کیویں ماراں؟ مینوں وہ اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آندے نے، مینوں وہ بہندے ہوئے آنسو نظر آندے نے، مینوں وہ سسکیاں نظر آندیاں نے۔ میرے ویر جڑی گل میں کرنا چاہنا کدھرے ٹائم ختم نہ ہو جائے، وہ ویسے گیا ہے، ہو گیا نا؟ سبحان اللہ، تو ستاد لے آدھا ادھا گھنٹہ اٹھتے بعد بندے میں نہ اکثر بتو سی ٹائم آپ دوے دے پہ ڈیٹ ہوئے تیو دے پونے دو کیوں او چھو پونے پانچ ہوئے گلے۔ سبحان اللہ، میں تا نوڑا سر پاڑ کے جو ہے اللہ خیر۔ توجہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک کافر نو فنار کیتا ہوں، دوسرے نو فنار کیتا ہوں، لین دے اندر جا رہے نے تے کہندے نے لالچ بڑی بری بلائے، واشی پتھر دے پیچھے چھپ کے بیٹھا دی، حضور تے دیکھ رہے سن اللہ رسول دا شیر، کافرانو پچھاڑ دا جا رہے، نعرہ تکبیر لاندا جا رہے، آقا علیہ السلام تے ویکھ دے سن، میرے ویر گمسان دی لڑائی سی، نظرہ تو اوجل ہو گئے، پر میرے ویر جنہ جانا دا سودا اللہ نال کیتا ہوئے، او کدی واپس ول دے، سودا اللہ نال کرو۔ ساڑھے لوگاں سودا سمانیاں نال کیتا ہے، جان دا کیڑی چبل دنیا ہے، تیری جان دی قسم تے پیار پیشاب والی جگہ نال پھٹے آلے۔ چلو کو گلاب دا پھول ہوندا، کو چربیلی دا پھول ہوندا، عجیب معاملہ ہے۔ سوچو سوچو، اور آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں اچھی ذرا اور اچھی ذرا، اور آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی، ایسے جیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں۔ حضرت حمزہ سودا اللہ نال کر چکے سن، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال بھی اللہ دے حوالے، جان بھی اللہ کہتے ہیں تیرا سب کچھ میرے حوالے، جنت تیرے حوالے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتے ہیں ساریاں کتاباں میں وعدہ کر چکیاں میں جنت دینی انہاں نوں ہے۔ جنہ اللہ نال مال تے جان دا سودا کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اچھا وپاری ہے جڑا سودا اللہ نال کر لوے، اچھا وپاری ہے۔ اچھا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والے ہو میں تانوں ایسی تجارت دساں تنجیکم من عذاب علیم، اللہ دے دردناک عذاب تو تانوں بچا لے، وہ کی ہے؟ تؤمنون باللہ والیوم الآخر وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، ذالکم
پڑھو میرے نال، خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ واشی برچی لے کے بیٹھا دی، حضرت حمزہ قریب تو گزرے، زور دی برچی ماری، ناف دے تھلے لگی، کمر پار کر گئی، زخم کاری سی، ضرب بھی کاری سی۔ اللہ رسول دے شیر لڑکھڑا کے گرے، ادو مسلمان گمسان دی لڑائی وچ مصروف سن، نفسا نفسی دا عالم بن گیا۔ میرے ویر خبراں عجیب عجیب شروع ہو گئیاں، کسی نے خبر دیتی علیہ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے گئے نے۔ ایک مائی جدی عظمت نو سلام کروں، جدی عزت نو سلام کروں، جدی شرافت نو سلام کروں، دوڑ دی آ رہی ہے، جس تو پورا چلے بھی نہیں جاندہ، پتھراں دی ٹھوکراں کھا کے گر دیئے، پھر اٹھ دیئے، پھر چل دیئے، پھر اٹھ دیئے، پھر گر دیئے، گر دی ٹھہن دی چل دی احد دے میدان دے قریب آ گئی ہے۔ ایک نے صد مارے، مائی تیرا تے گھر والا شہید ہو گیا، کہہ دیئے گھر والے دی کوئی پرواہ نہیں، میں شہید خامن دی بیویاں، اللہ دا شکر ہے، میں نو حضور دا دسو آمنہ دے لال کیسے نے۔ تھوڑی دیر بعد کرنا تے خبر پئی ہے، مائی تیرا تے بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہہ دی اللہ دا شکر ہے، میں شہید پتر دی ماما، میں نو حضور دا دسو آمنہ دے لال کیسے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کرنا تے آواز پئی ہے، مائی تیرا تے بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہہ دی کوئی گل نہیں، میں شہید بھائی دی بیڑ کہلاواں گی، اللہ دا شکر ہے، میں نو حضور دا دسو۔ پھر کرنا تے خبر پئی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کہہ دی کوئی گل نہیں، باپ شہید دی بیٹی کہلاواں گی، لیکن میں نو حضور دا دسو۔ حضور سامنے چٹان تے نظر آئے نے، تے زور نل کہندیے سوڑیا تیرے قدمہ تو ابا بھی قربان، تیرے قدمہ تو باپ بھی قربان، تیرے قدمہ تو بھائی بھی قربان، تیرے قدمہ تو بیٹا بھی قربان، سب جہان قربان کر دے ماں سوڑیا تینوں کچھ نہ ہوئے۔ اے ہے محبت، اتھے حضور دی سنت ذبح ہو جائے، رسم چلے، میرا پیٹ بھرے، حضور دی سنت میں جاندی یہ ذبح ہوندی روے، کیے بہانہ ہے پیٹ پالن دا، میرا پیٹ بھرے، سنت دا جنازہ اٹھدا روے، کوئی بات نہیں، یہ پیار نہیں، یہ منافقت ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ کچھ طوفان تھمیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی پہلی صف وچ لڑنے والے 3 بندے سی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ میں ابو عبیدہ نو دیکھیا کچھ زخمی سن، میں نو اللہ نے سلامت رکھیا، میں کہا میں تلاش کراں، زخمیہ میں دیکھیا حضرت حمزہ نظر نہیں آئے، شہیدہ میں دیکھیا نظر نہیں آئے، یا اللہ کتھے گئے؟ میں چلدا لمبی صف سی، پیچھے پہاڑ دے گیا، چٹان دے پیچھے حضرت حمزہ دے ٹکڑے ہوئے پیسر، نک کٹیا، کن کٹے، ہونٹ کٹے، انگلیاں کٹیاں، پیر کٹے، میری چیخ نکل گئی اور میں زور دا حضور نو صد باریا۔ آقا علیہ السلام اس وقت اے الفاظ فرما رہے سن، این امی این امی، میرا چچا کتھے، میرا چچا کتھے، میرا چچا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور نو صد ماریا زور دا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دی حضرت حمزہ دی لاش تے نظر پئی،
جسم دے 17 ٹکڑے سن، میرے آقا دی چیخ نکل گئی۔ حضور زندگی دے اندر اتنی اچھی آواز نال کدی نہیں رونے جننے چاچا دی لاش تے رونے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چاچا تو تے اللہ رسول دا شیر سے، چاچا تینوں دیکھ کے میں اپنے باپ دی پیاس بجھاندا سا، چاچا تو اللہ کول چلا گیا ہے۔ حضرت صفیہ تشریف لے کے آیا، میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے بیٹے حضرت زبیر بن عوام نو فرمایا، زبیر جا اپنی ماں نو روگ، اپنے بھائی دی لاش ویکھ کے عورتاں کمزور ہو دیاں، کدے صبر دے بندھن نہ ٹوٹ جان۔ حضرت زبیر نے اپنی ماں نو کہا، حضور دی پھپھی زر اللہ اکبر کبیرہ، تے حضرت صفیہ نے فرمایا میں نوحہ کرن والی عورت نہیں، میں وین کرن والی عورت نہیں، میں تے صبر کرن والی عورت ہوں۔ حالانکہ دے باوجود حضور نے فرمایا اگر میری زندگی رہی میں 70 کافران دا ایو حال کرانگا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ سونیا حمزہ کوئی پلاٹ وستے نہیں لڑیا، حمزہ کوئی زمین زر زن جائیداد وستے نہیں لڑیا، حمزہ تے اللہ دے دین وستے لڑیا ہے۔ سونیا صبر کر والا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، صبر تو بڑا اجر کوئی نہیں۔ سونیا صبر کر، میں حضرت حمزہ نو جمیں شہیدہ دا سردار بڑھایا ہے، انجی جنت دے سارے شہیدہ دا سردار بڑھا دیواں گا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور نے لقب دیتا، ایک اللہ رسول دا شیر اور دوسرا سارے شہیدہ دا سردار۔ لیکن لشکر کفار اس کیا کیفیت ہے؟ جشن ہے، تالیاں ہیں، گانے ہیں، ڈھول ہیں، شراب ہیں، مرغن غذاویں، اور ہندہ حضرت حمزہ دا کلیجہ چبان دی کوشش کر رہی ہے۔ اے کلیجہ شیر دا سی، اللہ رسول دے شیر دا سی، نہیں چبا سکی، سٹ دیتا۔ اور حضرت حمزہ دے کٹے ہوئے ٹکڑے بوٹیاں بڑھا کے ہار پا رہی ہے، لیکن اس نو اے نہیں سی پتا اے ایمان والے دی بوٹیاں دا ہار ہے، اے کدی میری ہار دا سبب بن جائے گا۔ اتنی سخت دل عورت اور اتنا سخت واشی اور اتنا مہربان پیغمبر۔ حضور نے خط لکھا، واشی مسلمان ہو جاؤں میں قیامت والے دن تیری سفارش کرانگا۔ جواب دیندے میں مشرک ہاں، اللہ مشرک نو معاف نہیں کرنا۔ فرمایا توبہ کر میرا اللہ معاف کرے گا، میں زنا کرنا اللہ معاف نہیں کرنا۔ فرمایا توبہ کر اللہ معاف کرے گا، میں شراب پینا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا توبہ کر اللہ معاف کرے گا۔ توبہ تمام گناہاں دا علاج ہے۔ واشی حضور دے دربار وچ آیا تے منڈاسا مار کے آیا تے نک چھپا کے آیا تے اکھاں کڑ کے آیا، جدو اتاریا منڈا ساتے زور دا کہندہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سونیا میں کلمہ پڑھ کے تھوڑے دامن رحمت وچ داخل ہو گیا۔ حضور نے جدو دیکھیا صحابہ دیاں تلواراں نیام وچوں نکل آیا سن، عرض کی تھی حضور واشی قتل کر دے ویے۔ حضور نے فرمایا نہیں جڑا میرے کو لا جائے او نجات پا جاندہ ہے۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا کہ حضور نے سامنے بٹھانا گوارا نہیں کیتا، اور کیا فرمایا اوحشی انتا، کیا تو وحشی ہے؟ ہاں نام یا رسول اللہ میں ہاں۔ آپ نے فرمایا مسلمان تے تو ہو گئے، لیکن ایک کم کریں ساری زندگی میرے سامنے نامی، اگر کوئی بیان بات واضح و نصیحت سنی میری کانڈ دے پیچھے بیٹھے اگر تینوں دیکھ کے میں نو اپنا چاچا یاد آ جاندہ ہے تے میرے پرانے زخم تازہ ہو جاندن۔
میں اپنے چاچے نو دیکھ کے اپنے باپ دی پیاس بجھاندا سن، واشی میرے تو دور رہنا، میرے سامنے نہ آنا، پر اللہ جس کو لو کم لوے، اللہ اسلام وچ وی او دے کولو بڑا کم لے لیندا ہے۔ مسلمہ کذاب جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا، واشی نے مسلمہ کذاب نو قتل کر کے فنار کیتا۔ حضور نے فرمایا ایک دے تو اللہ رسول دے شیر نو شہید کیتا سی، او تیرے تے بڑا جرم سی، لیکن واشی جڑا جھوٹے نبوت دے دادے دار نو تو قتل کیتا ہے، اللہ تیرے سارے گناہ دھو دیتے نے۔ اللہ تیرے سارے گناہ دھو دیتے نے۔ اچھا تُسی سوچو ابو سفیان ہی بڑا پتھر دل سی، اے سارے سردار ہی بڑے سخت دل سے، ہندہ بہت سخت عورت سی، لیکن حضور دے سجدے، حضور دا رونا، اللہ دے سامنے آہوزاری کرنا، ایک وقت انہوں نے اللہ دے دربار وچ لے آیا اور آئے اور اللہ دے سامنے جھکے، اور میرے آقا نے فتح مکہ دے موقع دے فرمایا سی ابو سفیان تیرے تے موت آئے گی اور تو ایک دن مرے گا، اور ضرور مرے گا، اور یہ تیرے میرے واسطے بیان ہے، تیرے تے بھی موت آئے گی، میرے تے بھی موت آئے گی، صدر تے بھی موت آئے گی، وزیر تے بھی موت آئے گی، امیر تے بھی موت آئے گی، فقیر تے بھی موت آئے گی، کوٹھی والے تے بھی موت آئے گی، ریڈی والے تے بھی موت آئے گی، حسینہ جمیلہ تے بھی موت آئے گی، کوڑیاں کوجیاں کملیاں تے بھی موت آئے گی، ماں تے بھی موت، باپ تے بھی موت، بھائی تے بھی موت، بہن تے بھی موت، بیٹی تے بھی موت، مولانا صاحب تے بھی موت، پیر صاحب تے بھی موت، موت موت ہے، کل نفس ذائقۃ موت، آڑی موت۔ ابو سفیان کہندہ حضور دا اے جملہ میرے دل تے کرنٹ بن کے لگا، کرنٹ، میں فوراں کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تے ہندہ اسے دی گھر علی سی ابو سفیان دی، او کہندی جدو میں سنیا میرے گھر والے حضور دا کلمہ پڑھ لے تے میں سوچیا کملی والے دا کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا میں اللہ بڑھاوے گا، تیری آخرت بھی اللہ بڑھائے گا، تے جے نہ پڑھیا تے رگڑی جائے گی، کیونکہ مسلمانوں نو غصہ بڑا سی۔ اور کیا کمال حضور دی مہربانی ہے، حضور نے فرمایا جیڑا بیت اللہ دے حرم میں چلا جائے وہ بھی امن والا، جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے وہ بھی امن والا۔ تسی سوچو اے مہربان پیغمبر دی مہربانی، بیت اللہ کتھے؟ بھائی بیت اللہ دا ایک مقام ہے، اللہ دا گھر ہے، 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے روزانہ، تے ابو سفیان دا گھر دے مقابلے کی سی، لیکن مہربان پیغمبر دی مہربانی سی کہ اللہ ہندہ دے سخت دل نو نرم کر دیتا، اور حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ الحمدللہ تسی میں مسلمان ہاں، آکھو الحمدللہ، مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا، آکھو الحمدللہ، حضور دے امتیاں، آکھو الحمدللہ، آخری امتیاں، آکھو الحمدللہ۔ ایمان تے پکے ہیں، یہ گل پتہ نہیں میں نے کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، اس سے بھی آکھو الحمدللہ، اوہ آکھ لو کائی گل نہیں، آپ پکے ہی ہیں، ایڈے کو کچھے ہیں، ایمان تے پکے ہیں، آکھو الحمدللہ۔ اللہ دا بندہ پرندے الحمدللہ کہندے، مرغیاں، اٹھ، کھوتے، گھوڑے، مجھاں، گاواں، کیڑیاں، کیڑے، مکوڑے، سارے کہندے الحمدللہ، تسی بھی کہو، تسی بھی کہو الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں نے امید ہے تو اڈی الحمدللہ کہن اللہ تھوڑا جی اللہ تیرے تکڑا ضرور کرے گا، کی خیال ہے؟ ہو جاؤ گے، آکھو انشاءاللہ۔ چونکہ 15 شوال غزوہ احد ہویا، اے شوال دا مہینہ چل رہا ہے، تے 15 علی آنی ہے، تو میں کہا چلو میں کوئی بات کاری دے ماں اور کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرو اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے۔ حقیقی حالات تے اللہ جاندہ ہے، باقی وہ ویڈیو وہ منظر وہ دیکھیا نہیں جاتا، کوئی مسلمان نہیں دیکھ سکتا،
مسلمان حکمران تے دور دی گل ہے، کوئی عام عوام دا کمزور بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی یار انہاں سادے لوگاں دی اولاد آ جڑے کتی دا بچہ تندور سڑنا گوارا نہیں کردے نے۔ اے ساڈے سادے بزرگ بیٹھے نے، بلی دا بچہ ڈھے پوے نا نالی وچ، میں اللہ دی قسم چک کے کہنا اللہ پاک شہرے دی وجہ تو بخش دے وے۔ اے بابے بزرگ انہوں چک کے صاف کر دے بیارے بیچارہ کدھرے مر نہ جائے۔ اسی تو بلی دے بچے نال پیار کرنے، وہ تو انسانہ دے بچے نے، اور پھر مسلمانہ دے بچے نے، پھر حضور دے امتی نے، وہ ساڑیاں ہی بہنہ نے، وہ ساڑیاں ہی بیٹیاں نے، وہ ساڑیاں ہی ماما نے۔ ساڑھے دل دے اندر بہت درد ضرور ہے، لیکن بندہ مجبور ہے۔ ایک گناہ سانو نہیں ہونا، اتلیاں بیلیاں ہونا ہے، لیکن تسی یہ نیت رکھو کہ جدو انشاءاللہ اللہ نے آواز دیتی، میدان گرم ہویا، میں جس عمر اچھی ہویا میں اللہ دے راج جان اللہ نو دینی ہے۔ یہ تو ارادہ ہے، کوڑ نہ ماری ہو، سچی انشاءاللہ ساڑی جان بھی اللہ دی، ساڑا مال بھی اللہ دا، ساڑیاں جوانیاں بھی اللہ دی ہیں۔ اسی اللہ دے محبوب دے قدمہ تے قربان ہو جائیے۔ یہ صرف گلہ نہیں، اب گلہ والے نکھڑ جانے جدو پہنا نا ہون میں بھی کلمہ پڑھا تو اسی کہتے ہیں ماشاءاللہ کلیار صاحب بڑے پکے، تے جدو پیڑ پہنا نا ادو کلیار دا پتہ لگنا کہ بجدہ کون ہے۔ سمجھ آئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔